جی ہاں، کل ایک افسوسناک واقعہ علاقے بورا بنڈے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ایک نوجوان نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے شہر حیدرآباد میں پیش آیا ہے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ اس واقعے کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے یہ بات سمجھ جائیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم، یعنی اپنی جانوں کو قتل مت کرو، یعنی سوسائڈ مت کرو۔ اللہ رب العزت واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہراسمنٹ کی ہے، گھر توڑوانے کی ہے، ستانے کی ہے، پولیٹیکل کمپٹیشن اور پولیٹیکل ہراسمنٹ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتے آیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر علاقے میں پولیٹیکل ہراسمنٹ کے نتیجے میں کئی لڑکیوں کے گھروں کو بھی توڑا گیا ہے۔ ان کے اپنے رشتوں کو، یعنی والد سے بدلہ لینے کے لیے بیٹیوں کے طلاق تک کروائے گئے ہیں، گھر بھی توڑوائے گئے ہیں، کیسز دلوائے گئے ہیں، انہیں جیل میں سلاخوں کے پیچھے بھیجایا گیا ہے۔ نہ صرف پولیٹیکل بلکہ آواز اٹھانے والوں کے خلاف بھی، سوشل ایکٹیوسٹوں کے اوپر بہت سے ہراسمنٹ بھی ہوئے ہیں۔ تو سیاسی طور پر یا ہراسمنٹ کرنا اور پولیٹیکل لیول پر یہ ہراسمنٹ، یہ ان کا اپنا ایمان اور ان کا اپنا مذہب ہے۔ اور میں واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ سیاسی طور پر یا ناجائز طور پر کسی کو ہراس کرتے ہیں، کسی کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، جب تک وہ ان سے معافی نہ مانگ لے۔ حقوق اللہ میں اللہ کا اختیار ہے کہ بندے کو معاف کرے اور اسے جنت میں جانے دے، لیکن جہاں بات حقوق العباد کی ہے، جہاں پر بندے سے بندے کا معاملہ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہ ایک انچ بھی جنت کی طرف اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ اس کا اپنا دونوں بندوں کے معاملے کا اختیار ہے۔ اس سلسلے میں ایک شخص کا نام بھی آ رہا ہے، بابا فصیح الدین، جو کہ BRS پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اب کانگریس پارٹی میں ہیں۔ اب فی الوقت انہیں ایکیوزڈ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کے ہراسمنٹ کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو میں انہیں مجرم قرار دینے کے بجائے میں ان تک بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور تمام تر سیاسی ہراسمنٹ کرنے والوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی، اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کر لیں۔ کس کا کب وقت مقرر ہے کسی کو نہیں پتہ، کس لمحے اللہ رب العزت کے پاس کسے جانا ہے اس کی اطلاع نہ آپ کو ہے نہ مجھ کو ہے۔ لہٰذا اپنی معمولی سی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے، اپنی کارپوریٹرشپ یا اپنے MLA بننے کے لیے یا اپنے سیاسی خط کو بڑھانے کے لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں تباہ نہ کر لیں۔ یہ ایک مخلصانہ مشورہ اپنے ایک بھائی کی طرف سے سمجھیں۔ ایسے بہت سے واقعات گزشتہ 2-3 سالوں میں دیکھنے میں آئے ہیں کہ پولیٹیکل ہراسمنٹ کی وجہ سے لوگ دین اسلام کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ذاتی طور پر میں ایسے چند واقعات سے واقف ہوں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوسرا مذہب اختیار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں مسلمانوں سے اور اسلام سے اور خاص طور پر سیاسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے نوجوان جو مسلمانوں کی صفوں میں ہیں لیکن انہیں اتنا ستایا جا رہا ہے کہ وہ آج BJP کی صفوں میں جا کر پسماندہ نام کی تحریک کا، گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں دونوں طرف بھی یہ بیان دینا ہوں، دونوں طرف یہ بات کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ ہراسمنٹ بند کریں اور آپ ہراسمنٹ کا شکار ہو کر دین اسلام سے اور مسلمانوں سے بیزاری کا یا پھر دنیا سے اس بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کریں۔ یہ تمام تر پولیٹیکل غنڈائزم اور پولیٹیکل ہراسمنٹ کے سلسلے میں یہ بات تھی۔ اگر آپ کو بات پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ بہت بہت شکریہ۔